سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ 14 فروری 2019 کی بات ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر لتھیا پور کے قریب انڈین فوج کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا۔ اس حملے میں CIBF کے 40 جوان ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ عادل احمد ڈار نام کے ایک کشمیری نوجوان نے کیا تھا۔ بھارت نے فوری طور پر پاکستان پر الزام لگا دیا اور وہی صورتحال پیدا ہو گئی جو اس وقت سرحدوں پر دکھائی دے رہی ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا یہ حملہ مولانا مسعود اظہر کے جیش محمد نے کیا۔ پاکستان نے فوری طور پر بھارت کو آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کر دی، لیکن نہ صرف یہ آفر مسترد کر دی گئی بلکہ فوری جواب کی دھمکی بھی دے دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کے بعد تقریر کی اور نریندر مودی کو وارننگ دی، بھارت نے اگر کسی قسم کا مس ایڈوینچر کیا تو ہم اس کا مکمل جواب دیں گے۔ پاکستان کا پیغام صاف تھا مگر بھارت اسے انڈرسٹینڈ نہ کر سکا، لہذا اس نے پلوامہ واقعہ کے 12 دن بعد 25 اور 26 فروری کی درمیانی رات بالاکوٹ پر سرجیکل اسٹرائیک کر دی۔ بھارت کے 2 طیارے صبح 3:30 بجے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے، 2.25 منٹ میں بالاکوٹ کے جنگلوں میں میزائل پھینکے اور واپس چلے گئے۔ ان کا ٹارگٹ بالاکوٹ کا ایک مدرسہ تھا، لیکن یہ خوف کی وجہ سے اسے نشانہ نہیں بنا سکے اور جنگل میں 2 کوے مار کر واپس چلے گئے۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان اس وقت فضائیہ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جگا کر اطلاع دی۔ آرمی چیف نے ایئر چیف سے پوچھا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ ایئر چیف نے جواب دیا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آرمی چیف نے انہیں کہا ہم صبح وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کے بعد رسپانس کا فیصلہ کریں گے۔ ایئر چیف نے بعد ازاں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کو بھی جگا کر اطلاع کر دی۔ چیئرمین نے وزیر اعظم کو جگا کر بتایا اور وزیر اعظم کا جواب بھی یہی تھا، ہم صبح میٹنگ میں فیصلہ کریں گے۔ بہرحال 26 فروری کی صبح میٹنگ ہوئی۔ اس میں 2 آپشن ڈسکس ہوئے، بھارت کے ساتھ مکمل جنگ شروع کر دی جائے۔ جنرل زبیر محمود حیات اس آپشن کے حامی تھے۔ دوسرا آپشن بھارت میں داخل ہو کر بالاکوٹ کا جواب دیا جائے۔ آرمی چیف اور ایئر فورس چیف اس آپشن کے وکیل تھے۔ بہرحال طویل بحث کے بعد وزیر اعظم نے دوسرے آپشن کی منظوری دی تھی۔ یوں 26 فروری کو آپریشن سافٹ ریٹارڈ کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ پاکستان نے سافٹ ریٹارڈ کے ذریعے رات کی بجائے دن کے وقت اور ایک کے بدلے بھارت کے 6 مقامات کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے کے DG ملٹری آپریشن اور ڈائریکٹر ملٹری آپریشن نے GHQ میں یہ پلان بنایا۔ یہ دونوں آفیسر اس وقت بھی فوج کا حصہ ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل کی حیثیت سے اہم پوزیشنز پر تعینات ہیں۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، پاکستان ایئر فورس کے طیارے 27 فروری 2019 کی صبح جموں اور کشمیر کے 2 سیکٹر پونچھ اور نوشہرہ کے راستے بھارتی ایئر فورس کے 6 اہم بیسز پر پہنچ گئے۔ یہ مقامات نہدیہ، لاما، جہانگیری، کڑی راجوری سیکٹر، بمبر کا علاقہ، ہمی پور تھے۔ ان لوکیشنز میں کرشنا گھاٹی میں بھارتی فوج کا 25واں ڈویژن ہیڈ کوارٹر بھی شامل تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں انڈین آرمی کا بڑا بارود خانہ اور سپلائی ڈپو تھا۔ بھارتی آرمی چیف اس وقت اس ہیڈ کوارٹر میں تھا۔ اس نے 26 فروری کو سرجیکل آپریشن کی نگرانی اسی ہیڈ کوارٹر سے کی تھی۔ یہ مقام پونچھ سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر آیا اور کرشنا گھاٹی کہلاتا ہے۔ پاکستانی طیارے ٹارگٹس پر پہنچے، مقامات کو لاک کیا، ان کی تصویریں لیں اور پھر ان ٹارگٹ سے 500 میٹر دور عمارتوں اور آبادی سے فاصلے پر میزائل داغ دیے۔ بھارت کے 6 مقامات پر خوفناک دھماکے ہوئے۔ دھماکے کی آواز سن کر بھارتی آرمی چیف فوری طور پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے دلی روانہ ہو گیا۔ پاکستانی طیارے اس کے بعد واپس مڑ گئے۔ میں نے اس زمانے میں آپریشن کرنے والے کرداروں سے پوچھا تھا ہم جب بھارت کے اہم ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے تھے تو پھر ہم نے 500 میٹر دور حملہ کیوں کیا؟ اس کا جواب تھا بھارت نے بھی صرف ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ ہم نے 27 فروری کو انہیں پیغام دیا آپ لوگ ایک خلاف ورزی کریں گے، ہم آپ کو 6 کی شکل میں جواب دیں گے۔ دوسرا، بالاکوٹ میں ان کا حملہ آبادی سے دور جنگل میں تھا۔ ہم ان کے اہم فوجی اور فضائی ٹارگٹس تک پہنچے
ان کی تصویریں لیں، انہیں یہ تصویریں بھجوائیں اور انہیں پھر یہ بتایا ہم آپ کے اہم ترین ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن پھر سردستے 500 میٹر دور صرف اپنی نشانی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہمیں اگر اگلی مرتبہ آنا پڑا تو ہم رعایت نہیں کریں گے۔ تیسرا، تم نے رات کو حملہ کیا تھا، ہم دن کے وقت حملہ کر رہے ہیں۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، پاکستانی طیاروں کی واپسی پر بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ بھارتی طیارے یوں ہی پاکستانی حدود میں داخل ہوئے۔ پاکستانی ایئر فورس نے ان کے 2 طیاروں کو نشانہ بنا دیا۔ ایک طیارے کا ملبہ بھارتی سائڈ پر گرا جبکہ دوسرا طیارہ ماک 21 پاکستانی حدود میں گر گیا۔ اس کا پائلٹ ونگ کمانڈ ابھینندن تھا۔ بھارتی طیارے پر 4 عدد 130 میزائل لوڈ تھے مگر ابھینندن انہیں استعمال نہیں کر سکا۔ یہ میزائل آج بھی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ دوسرا ماک 21 طیارہ انڈین حدود میں گرا جبکہ بھارت کا ایک ہیلی کاپٹر اپنے ہی میزائل کا نشانہ بن گیا اور اس میں سوار 6 افسر اور جوان ہلاک ہو گئے۔ یہ پاکستان کی بڑی کامیابی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس کامیابی کے فوراً بعد امریکی سینٹ کے کام کے جنرل کا پہلا فون آ گیا۔ اس کا کہنا تھا، جنرل آپ لوگوں نے بڑے میچور طریقے سے بدلہ لیا، ہماری خواہش ہے یہ معاملہ اب اس سے آگے نہ بڑھے۔ آرمی چیف نے جواب دیا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کو بھارت کو روکنا ہوگا، یہ اگر مزید آگے بڑھے گا تو ہم نہیں روک سکیں گے۔ اسے بتایا گیا ہم ایک میزائل کا جواب 2 میزائلوں سے دیں گے۔ اس شام پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ آرمی چیف پارلیمنٹ کی طرف روانہ ہونے لگے تو انہیں فون پر بتایا گیا بھارت 9 بجے پاکستان پر برہموس میزائلوں سے حملہ کرے گا۔ برہموس میڈیم رینج کا عروج میزائل ہیں۔ بھارت نے یہ روس کی مدد سے بنایا تھا، لہذا اس کا نام بھارتی دریا برہما پتر اور روسی دریا موسکا کو ملا کر برہموس رکھا گیا۔ آرمی چیف نے فون پر SBD کے چیف کو آرڈر دیا، آپ فوری طور پر انڈیا کے 5 ایئر بیس میزائلوں سے لاک کر دیں۔ ان ایئر بیس میں ہلواڑا ایئر بیس، پٹھان کوٹ ایئر بیس، آدم پور ایئر بیس، اون-3 ایئر بیس اور بھوج کا ایئر بیس شامل تھا۔ بھوج راجستھان میں رن آف کچھ کا علاقہ ہے۔ اس میں انڈین ایئر فورس کا بڑا ایئر بیس موجود ہے۔ شام 8:30 بجے پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا۔ یہ وہی اجلاس تھا جس میں پوری اپوزیشن میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو سمیت موجود تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان اس میں شریک نہیں ہوئے۔ آرمی چیف نے کمیٹی کو بریفنگ دی اور فیصلہ ہوا پاکستان اپنے دفاع پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اجلاس کے دوران سارا وقت آرمی چیف گھڑی دیکھتے رہے۔ ان کا خیال تھا بھارت نے اگر برہموس میزائل داغ دیے تو پھر پاکستان کے پاس جواب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا اور یوں 2 نیوکلیئر پاورز میں جنگ چھڑ جائے گی۔ پارلیمنٹ کی میٹنگ کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ کا جنرل باجوہ کو فون آ گیا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا، میں اس وقت ہنوئی میں تھا، مجھے بھارتی وزیر خارجہ نے فون کیا اور بتایا پاکستان نیوکلیئر جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے اس سے چند منٹ مانگے، میرے ساتھ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، میں نے اس کی مدد سے فوراً کام شروع کر دیا۔ میں نے پاکستانی آرمی چیف جنرل باجوہ کو فون کیا، اس نے مجھے بتایا ہم نہیں بلکہ بھارت ہم پر نیوکلیئر حملے کی تیاری کر رہا ہے، ہم بس اس کے جواب کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے فوری طور پر دلی اور اسلام آباد میں اپنے لوگوں کو ایکٹیو کیا اور انہوں نے رات بھر کی مشقت کے بعد دونوں ملکوں کو یقین دلایا تم میں سے کوئی نیوکلیئر جنگ کی تیاری نہیں کر رہا، تم اپنے اپنے آرڈرز واپس لے لو، یوں ایٹمی جنگ ٹل گئی، ورنہ اس رات بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ کی مداخلت کے بعد پوری دنیا سے پاکستان کے دوستوں کے فون آنے لگے۔ سعودی عرب بھی مذاکرات میں شامل ہو گیا اور UAE بھی۔ برطانوی ہائی کمشنر GHQ میں جنرل باجوہ سے ملاقات کی۔ انصاف کا مطالبہ تھا، آپ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو رہا کر دیں، نریندر مودی کی بہت بے عزتی ہو چکی ہے۔ پائلٹ کی رہائی کے مذاکرات 27 فروری کی پوری رات چلتے رہے، یہاں تک کہ پاکستان راضی ہو گیا۔ جنرل باجوہ نے 28 فروری کی صبح وزیر اعظم عمران خان کو فون کیا اور انہیں بتایا ہم نے بالا کوٹ کا بدلہ لے لیا ہے، ہمارا ہاتھ اس وقت اوپر ہے، ہم بھارتی پائلٹ کو چھوڑ کر جنگی صورتحال سے نکل سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے دوستوں کا مطالبہ مان لینا چاہیے۔ عمران خان نے اتفاق کیا تھا، ہم ان کا کہنا تھا
میں یہ اعلان شام 4 بجے پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران کروں گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، عمران خان نے اعلان کے لیے 4 بجے کا وقت کیوں طے کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی، بھارت نے شام 5 بجے پریس کانفرنس طے کر رکھی تھی۔ اس میں اس نے پاکستان پر مزید حملوں کا اعلان کرنا تھا۔ پاکستان نے اپنے دوستوں کے ذریعے 4 بجے کا پیغام دے دیا، جس کے بعد ابھینندن کو آرمی چیف کا یہ پیغام دیا گیا: تمہارے لیے 2 خبریں ہیں، ایک اچھی اور دوسری بری۔ تم پہلے بری خبر سننا چاہو گے یا اچھی؟ ابھینندن نے پہلے اچھی خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے بتایا گیا تمہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ اس نے اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ اس کے بعد اسے یہ بری خبر سنائی گئی کہ ہم تمہاری بیوی کے ساتھ ابھی تمہاری بات کرانے لگے ہیں۔ یہ سن کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ بعد ازاں سعودی عرب کے ذریعے اس کی بیوی سے بات کرائی گئی۔ فون سنتے وقت ابھینندن کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔